کلاسر صاحب میں ذرا آپ کی رہنمائی لینا چاہوں گا سر. یہ جو میں نے ایک ظاہری بات ہے جو چیزیں ذرا کھل کے ہمارے سامنے آ گئی ہیں, وہ گورنر صاحب کی شکایتیں لگا رہے ہیں صدر صاحب کو, ادھر سے گورنر صاحب رد کر رہے ہیں رولنگ جو کہ اسپیکر نے دی, معاملہ شاید ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کورٹ میں جائے گا. لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو سیو پنجاب اسمبلی مشن ہے اس سے کسی کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ لیکن یہ سوال جب ہم کرتے ہیں تو کئی ہمارے جو پی ڈی ایم کے دوست ہیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا سوال ہو, یہ تو دیکھیں قانون کی بات ہے, آئین کی بات ہے, کچھ چیزیں چلنی چاہیے, ان کا ڈائریکٹ عام آدمی سے تعلق نہیں ہوتا, ہم تو سیاسی سرٹنٹی کی بات کر رہے ہیں. تو آپ اس کو ہر چیز کو عام آدمی کے ساتھ یا اس کی بقا یا ریلیف کے ساتھ مت جوڑیں. بالکل میرا خیال ہے ویسے سلیم بخاری صاحب نے بڑا وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کیا ہے, جو اوورال انہوں نے تجزیہ پیش کیا ہے کہ جو ہمارا یہاں پہ رویہ بن چکا ہے مائی وے اور ہائی وے, کہ مطلب ہے مجھے یاد ہے بچپن میں ہم یہ کرتے تھے, اپنے گاؤں میں کرکٹ کھیلنی ہوتی تھی, جب یہ مطلب ہم اپنی باری لے لیتے تھے اور جب اس کے بعد کسی اور کو باری دینے کی بات آتی تھی تو پھر ہم لڑ جھگڑ کے لاتے ہیں وہاں پہ وکٹیں شکٹیں ہم لے کر نکل جاتے تھے ساری چیزیں. تو وہی کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ بھی, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں سائڈ سے بعض دفعہ بھی کھیڑا کے نہ کھیڑا دینے والا حساب ہے. ایک چیز. دوسری میرا یہ خیال ہے بائی اسیسمنٹ یہ پی ڈی ایم ذرا تھوڑی سی جلدی کر گئی ہے, انہیں چودھری پرویز علی صاحب پہ ذرا ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا. چودھری پرویز علی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ایشوز آ رہے تھے اور بڑے انتہائی سیریس قسم کے آ رہے تھے, انہوں نے دوبارہ عمران خان صاحب اور ان کو پرویز علی صاحب کو نا انہوں نے اکٹھا کر دیا, ان کے مفادات انہوں نے پھر جوڑ دیے. ادروائز اگر آپ دیکھیں پچھلے 2-3 دنوں میں جو انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کو ساتھ بٹھا کر, یا عمران خان نے ان کو پرویز علی صاحب کو ساتھ بٹھا کر جو تقریر کی تھی, اور اس کے بعد آ کے پرویز علی صاحب نے جس طرح کہ انہوں نے آ کے گفتگو کی جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کو وارن کیا, اور عمران خان صاحب نے ان کے وارنے کے باوجود دوبارہ جنرل باجوہ صاحب پہ اٹیک کیے, تو معاملہ تھوڑا سا بڑھ رہا تھا میرا خیال ہے, بات آگے چل رہی تھی. اور چودھری پرویز علی صاحب کے بہت بڑے اس میں سٹیکس ہیں کہ اس وقت انہوں نے 100 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ بھیجا ہوا ہے اپنے حلقے میں, انہوں نے گجرات میں جس میں پورا خاندان ہے, اس میں سپریم کورٹ میں باقاعدہ ایک پٹیشن وہاں پہ فائل ہوئی ہے, آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں جو وکیل صاحب لاہور کے ہیں جنہوں نے پیش کیا, بڑے خوفناک اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ ان کے اپنے خاندان کے, اپنے ان کے بچوں کے, بھائی کے, بھتیجے, اس کو ساجد بھٹی, پھر سیکریٹری, پرنسپل سیکریٹری, سب کے بہن بھائی, ان تمام کو بلینز ملینز آف روپیز کا پیسہ جو ہے نا اسکیموں کے لیے مانگا گیا ہے یا انہوں نے اپروول دیا اس کی, اور سارا پیسہ آپ کے ڈیرہ غازی خان سے, اس سے بکھر سے, آپ کے اس کے بہاول نگر سے, اور جو خوشاب علاقے جو ہیں جو مطلب کمزور علاقے ہیں وہاں سے پیسہ نکال کے سارا انہوں نے اپنے حلقوں میں بھیجا ہوا ہے. تو ان کو تو وہ نظر آتا ہے کہ جناب کہ خان صاحب میری یہاں پہ اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں, ہم نے جہاں 100-150 روپے کی ہم نے وہاں پہ ایک اچھی خاصی گرانٹیں دی ہوئی ہیں, ہم نے سپلیمنٹری گرانٹس لی ہوئی ہیں, ہم نے تو بھی وہاں پہ روڈز بنوانی ہیں, چیزیں کرنی ہیں, ٹھیکیدار میل ملا, ہماری چونچ ابھی گیلی ہونی ہے. اس سے پہلے خان صاحب اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں. یہی وجہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب مارچ تک تو آپ اس کو کچھ نہ کہیں, مطلب یہ کہ ہم ٹھیکے شیکے یہ وہ جو کچھ بھی ہم نے کرانا ہے مل ملا ہم وہ کر لیں, بعد میں دیکھیں گے اپریل کے بعد کیا کرنا ہے. یہ تو ہمارا یہ 100 روپے کا وہ جو مطلب کھانچا لگ رہا ہے, آپ کیوں اس کو وہ مطلب خراب کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری پرویز علی صاحب ڈٹے ہوئے تھے اور انہوں نے اچھا ایکسکیوز بھی ڈھونڈ لیا تھا جنرل باجوہ صاحب والا. ان کو اچانک جنرل باجوہ صاحب سے محبت بھی ہو گئی تھی, حالانکہ ماضی میں اگر دیکھیں تو یہی تھے, اگر یہ اپنے محسنوں کے ساتھ انہوں نے بھی کوئی رعایت نہیں کی ہوئی. انہوں نے پرویز علی صاحب نے جو آج محسن ان کو یاد دلا رہے تھے, انہوں نے جناب مشرف صاحب پہ جو گفتگو کی ہوئی ہے آپ ذرا سن لیں کہ مطلب جناب مشرف ان کے بھی تو محسن تھے نا, ان کو کہاں سے اٹھایا, وزیر اعظم بھی ان کے بھائی کو بنایا, چودھری شجاعت کو ان کو وزیر اعلیٰ بنایا, کچھ بھی نہیں تھے, ان کو بنایا انہوں نے. اچھا اس کے بعد آپ کو یاد ہے جنرل کیانی صاحب پہ بڑے تبرے انہوں نے پڑے ہوئے ہیں, بلکہ جو جنرل شجاع پاشا پہ بڑے تبرے پڑے ہوئے ہیں کہ جو جنرل ریٹائر ہوتا گیا چودھری پرویز علی صاحب نے جناب اس کے بعد ان کے بعد ٹی وی شوز میں ان کی درگت بنائی ہوئی ہے. آج وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب تو بڑے اچھے تھے, بادشاہ بڑے محسن تھے, ساری چیزیں تھی. ذرا صبر اگر پی ڈی ایم کر جاتی, ان کو بہت جلدی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے کہا چلیں ایک شعبہ لگاتے ہیں پنجاب میں, ایک بیٹل آف پنجاب لڑی جاتی ہے, کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ پنجاب آپ کا پانی پت ہے, آپ نے دلی فتح کرنی ہے تو پانی پت کی جنگ لڑنی پڑے گی. تمام کے منہ میں پانی آتا ہے کہ پنجاب ہمارے قبضے میں ہو. اب عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ پنجاب میرے پاس ہو, جب اگلا الیکشن ہو وہ ایم این اے کا یا جنرل الیکشن ہو پنجاب میرے پاس ہونا چاہیے. ان کو لگتا ہے پی ڈی ایم کو یا یہاں پہ شریف فیملی کو جناب کہ اگر پنجاب ہمارے پاس نہ ہوا تو ہم کیسے جائیں گے الیکشن لڑنے. آلریڈی ان کے لیے بہت بڑے پرابلم ہے, ان کا ایک ان کا ووٹ بینک خراب ہوا, ان کی پاپولیرٹی خراب ہوئی ہے, ان کی پالیسیز, ان پہ تنقید, ان کے اسکینڈل وہ سارے ان کو نظر آتے ہیں. آپ نے اگر پاکستان پہ حکومت کرنی ہے تو پنجاب آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی رولز آف دا گیم نہیں ہے. جیسے آپ نے ابھی میرا کلپس بھی دکھائے ہیں کہ یہاں پہ صدر کے پاس جو پاورز ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں شہباز شریف کو ووٹ آف کانفیڈنس لو, لیکن گورنر نہیں کہہ سکتے کیونکہ حالات بدل گئے ہیں, جو آپ نے ابھی ان کے کلپ جو سنائے.
सो कोई रूल्स ऑफ द गेम्स नहीं है सर। बुखारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। आग हम सुनते थे ना कि आपकी वास्ट तरीन आपकी जमहूरियत भी जो है ना वो बेहतरीन आपकी डिक्टेटरशिप से बेहतर होती है, लेकिन जो कुछ आपने पंजाब में किया है, जो आप कोई मतलब जिस तरह का तमाशा लगा हुआ है, जिस तरह की लड़ाई झगड़े हुए हैं, 25-25 साल 30-30 40-40 साल के आपके पास सियासत के तजर्बे हैं, आप अपना फैसला जाके किससे करवाते हैं? जरा इनकी काम देखें जरा, मतलब मुझे हैरानी आती है। ये अपने फैसले ब्यूरोक्रेट से करवाते हैं या चले जुडिशरी के पास में जाते हैं। भी आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, 100 साल से ज्यादा सियासी तजर्बा है, सबका मिला है, इमरान खान का, जरदारी साहब का, ब्यूरोक्रेसी भी वैसे साहब का। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी भी बेचारी इस वक्त बड़ी परेशानी में होगी, क्योंकि यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गवर्नर साहब अगर कोई आज रात को इतला जिस तरह है कि 12 बजे के बाद डिनोटिफाई कर देंगे तो उस पर अमल दरामद होगा नहीं होगा, वो ब्यूरोक्रेसी भी बेचारी बड़ी परेशान नजर आती है। मियां जावेद साहब पहले तो ये बताएं सर कि ये खबर, ये ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल परेशान नहीं होगी, वो नहीं होगी। ऐसे मौकों में ब्यूरोक्रेसी की चांदी लग जाती है, फिर किसी वक्त बात करो, बहुत खुश होंगे सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारी मर्जी के उन्होंने आके इंटरप्रिटेशन इन चीजों के हमने करने। ब्यूरोक्रेसी को चांदी हुई है सर जी इन दिनों में, ये लंबी कहानी है, फिर अच्छा ठीक हो गया, आप पहले इनसे पूछ लेंगे। आप इनको भोला ना समझे, मासूम ना समझे ब्यूरोक्रेसी को।